اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے ڈائریکٹ ٹاپک پہ آتا ہوں کیونکہ بچہ بیمار ہے، زیادہ یہ پکڑ نہیں سکے گا۔ جناب یہ ڈاؤن بریڈ کا 4 پیس کی ڈبل روٹی ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ دوسری شیپ بھی دکھائے گا تاکہ آپ کو نظر آئے، یہ 4 پیس نظر آ رہے ہیں، دوسری طرح سے بھی دکھائے گا تو یہ اس کا لیبل اور جو اپنا یہ جو ہے نا تقریباً 2 ماہ پہلے لے کے آئے تھے، یہ 20 روپے کی تھی، اور اب یہ جو ہے نا آج لے کے آئے ہوں تو یہ 30 روپے کی، یعنی 50% اس 4 پیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ بچہ ہمارا تعلق مڈل کلاس سے ہے۔ ہم بات وہی ہے کہ وہ جیسے مشہور ہے کہ مرغی تب کھاتے ہیں یا بندہ بیمار ہو یا مرغی بیمار ہو، ہمارے لیے مثال مشہور ہے نا، ویسے تو ہم کھا ہی نہیں سکتے۔ تو بچہ یہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے دیکھ رہا ہوگا چہرہ یہ پھولا ہوا ہے، اس کے جو جیسے پنجابی میں کن پیڑے کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تیز بخار اور شدید درد اور روٹی کھائی نہیں جاتی، تو یہ ڈبل روٹی میں لے کے آیا تھا جو آج انہوں نے مجھے 30 روپے کی پکڑا دی، اور ہو سکتا ہے 10-12 دن کے بعد یہ 40 روپے کی ہو جائے۔ اب ایک اور چیز، میں پچھلے دنوں ہاسپٹل میں گیا، نعیم سرجیکل ہاسپٹل میں، تو وہاں پہ جو اپنا میں نے کیا دیکھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں۔ جی ناظرین، میں کوئی ہفتہ پہلے گیا یہ نعیم سرجیکل ہسپتال ڈیفینس میں، پنجاب سوسائٹی کے میں وہ ہے اصل میں، تو وہاں باہر کھڑا تھا تو ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ جناب کیونکہ آج کل پیناڈول شارٹ ہے، تو میں نے کہا پیناڈول گھر میں نہیں ہے۔ آپ کو پتا پین کلر کے لیے میرا 99% لوگ پیناڈول استعمال کرتے ہیں، پیناڈول میں لے لوں۔ وہاں جو اپنا پتہ کیا ایک سٹور سے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ سٹور تھا وورٹے، نعیم سرجیکل کا جو پہلا ہی ہے اس کے ساتھ ہی وورٹے ڈرگس۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے، چلو بات ختم ہو گئی۔ اب دوسرے کے پاس گئے، وہ تھا فاطمہ فارمیسی۔ انہوں نے کہا ایک مولوی صاحب تھے ماشاءاللہ، ادھر شاید اونر تھے، ان کے ساتھ بیٹے بھی تھے، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے، ہم دیتے ہیں آپ کو۔ یہ عام روٹین میں پتہ میرا حال ہے 18 یا 20 روپے کا جو ہے نا ملتا ہے، بلکہ شاید 10-12 کا 15 کا اگر بڑی دکان سے لیں تو۔ وہ 2 پتے کہتے 2 چاہیے، میں نے کہا جی 2 چاہیے، کہتا جی لا دو مجھ سے، کہتا ہے 70 روپے۔ میں نے کہا کس چیز کے جی؟ کہتا یہ بھائی بازار میں یہ ایک پتہ 80 روپے کا مل رہا ہے، اور واقعی مل رہا ہے۔ میں نے چیک کی، جو بلیک میں 80 روپے کا مل رہا ہے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ یہ عارضی جو ہے نا ٹمپریری شارٹیج پیدا کی گئی بڑے مگرمچھوں نے، اور پھر اسے اب جو ہے نا ریٹ بڑھا کے بیچ رہے ہیں۔ ویسے قلت شو کر رہے ہیں، مصنوعی قلت ہے نہیں، پیناڈول بہت زیادہ پاکستان میں موجود ہے، لیکن اصل میں چیز کیا ہے کہ وہ بڑے مگرمچھوں کا پیٹ نہیں بھرتا، تو وہ جو ہے نا اسے یعنی جو 20 روپے کا ہی لگائے تو وہ 80 روپے کا پتہ مل رہا ہے۔ اب اس میں صرف وہ جو ہول سیلر ہیں وہی نہیں ہوں گے، اس میں جو ڈرگز انسپیکٹر ہیں، بڑی مچھلیاں مگرمچھ ہیں، وہ بھی اس میں باقاعدہ انوالو ہوں گے۔ بلکہ یہ اس کے سٹاک لیا ہی کسی سیاستدان نے باہر سے پرچیز کر کے دیا ہوگا مہنگے داموں کے، جی ٹھیک ہے جی آگے ہماری عوام کون سا بولے گی، اور ہماری عوام واقعی نہیں بولتی۔ اصل چیز یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر ہفتے ہر مہینے کے بعد، اب پہلے تو ہوتا تھا نا سال کے بعد بجٹ پیش ہوتا تھا، اب ہر مہینے بجٹ پیش ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 50% چیزیں اضافہ ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیں سبزیوں کو ہی ریٹ دیکھ لیں، اب نئی سبزیاں تقریباً پرانی ہو چکی ہیں جو مارکیٹوں میں آئی، یعنی مٹر، گاجریں، یہ کیا نام مونگرے، تو جو ہیں اپنا کیا نام ہے ان کی دیکھ لیں 200 روپے سے نیچے ہی نہیں آ رہے، 200 روپے کلو، جو یہ 10-10 روپے کلو بکتے تھے، کیونکہ اب کولڈ سٹوریج آ گئے ہیں، کولڈ سٹوریج میں وہ رکھ دیتے ہیں، وہاں چیزیں خراب نہیں ہوتی، اور سارا سیزن بیچتے ہیں۔ اب سارا سیزن آپ کو ہر چیزیں ملیں گی نہیں 4 گنا اضافے کے ساتھ۔ یہ ہم عوام کو سوچنا ہے، ہم عوام نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اب ڈائریکٹ اپنی ویڈیو میں آگے بتاؤں گا، کیونکہ بچہ دیکھ رہے ہوں گے ناگواری، اسے طبیعت خراب ہے، وہ لیٹنا چاہ رہا ہے، بعد میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کا جو کمنٹس باکس میں جا کے میری رہنمائی کرتے ہیں۔ نئے آنے والوں کے لیے خوش آمدید،
ویلکم، اور ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ٹچ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور دوسرا ایک بار پھر ریکویسٹ کہ کمنٹس باکس میں جا کے لازمی اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس اپلوڈ کروائیں تاکہ اس سے میں مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکوں۔ جناب، آج میرا عنوان ذخیرہ اندوزی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، چل رہا ہے ایک چیز پیچھے سے، یعنی اگر 1 روپے کی خرید کے لاتے ہیں تو آگے آج کل 20 کی مل رہی ہے۔ اور دوسرا، پہلے ہوتا تھا کہ بجٹ کے بجٹ کچھ چیزیں 5%، 10% یا 20% مہنگی ہوتی تھی، اب تو روز ہی بجٹ ہوتے ہیں۔ خیال مجھے اس سے آیا کہ میں نے ابھی وہ ویڈیو بنائی بھی ہے، آپ وہ اس میں شامل بھی کروں گا کہ ڈبل روٹیل کے 4 پیس صرف لے کے آیا۔ وہ آج سے تقریباً زیادہ تو 2 ماہ لگا لیں، وہ 20 روپے کی تھی، آج اس نے 30 روپے کی دی ہے۔ ذخیرہ اندوزی یعنی ریٹ زیادہ کر کے بیچنا۔ دوسرا، سبزیوں کے ریٹ دیکھ لیں کہ اب تک کافی دیر ہو گیا، مٹر آئے، مونگرے اور آلو اور ایسے ہی گاجریں جو ہے نا، لیکن وہ 200 کلو سے نیچے آ ہی نہیں رہے، کیونکہ اب انہوں نے تہیہ کر لیا۔ ذخیرہ اندوزوں نے بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج بنا رہی ہیں، چیزیں اس میں رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سارا سال بکتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے زیادہ کر کے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ پیناڈول تقریباً 99% پین کلر پیناڈول استعمال ہوتی ہے، مصنوعی شارٹیج کی گئی، اور اب وہ تقریباً پتہ بازار میں 80 روپے تک ایک پتہ مل رہا ہے، 80 روپے تک، حالانکہ اس کی عام نارمل قیمت 17-18 روپے ہے۔ اور جو اپنا یہ بالکل مصنوعی قلت ہے، کوئی شارٹیج نہیں ہے پیناڈول کی، انہوں نے سٹاک کر لی ہیں ساری چیزیں اور اپنی مرضی کے ریٹ پہ وہ باہر دے رہے ہیں ریٹیلر کو، وہ بھی پھر اپنی ظاہر وہ بھی 5-10 روپے اپنا پرافٹ رکھیں گے، تو ایسے چیز چل رہی ہے۔ اب ہم اگر اسلامک آئیڈیالوجی دیکھیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھیں جائز دولت جمع کرنا صحیح ہے۔ مثلا ایک مارکیٹ میں سونا، اب تاجر بیٹھا ہے، اب وہ لیتا ہے سپوز آج کل 1 لاکھ روپے، جو اپنا 1 لاکھ روپے تقریباً اس ٹائم تولہ سونا ہے، تو وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، سونا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس نے چھپایا ہوا ہے۔ ذخیرہ دوزی اسے کہتے ہیں جو کولڈ اسٹوریج میں پیچھے تہخانوں میں چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، اس نظریے سے کہ مارکیٹ میں جب اس کی مصنوعی قلت پیدا ہوگی تو لوگ ڈیمانڈ کریں گے تو ہم 10 کی چیز 20 میں یا 30 میں دیں گے، جیسے پیناڈول کے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ لیکن دولت بھی ایک خاص حد تک اسے بھی ناپسند فرمایا گیا زیادہ دولت جمع کرنے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، محمد اور آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے، یعنی وہ زندہ رہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ہے اصل اسلام کا نظریہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ۔ ویسے تو سارے ماشاءاللہ عاشق رسول بنتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور سب سے بڑے داڑھیوں والے دیکھیں تو یہ کولڈ اسٹوریج رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بات وہ یہ ایک دیکھ پکا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اسی تو جنتی ہیں جی۔ تو اصل میں دولت جمع کرنا جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ فعل ہے۔ اگر دولت پر زکوٰۃ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بلیک مارکیٹیں ہیں یہ اسلام میں سخت ناپسند ہے، یعنی بنیادی چیزوں کی مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کر دینا اور پھر اس پر زیادہ منافع کمانا، یہ تو حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے اور گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ چیز ہے، جب بازار میں چیز کی قلت ہے اور لوگ اس چیز کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں تو یہ سب اس چیز کو چھپا کر بیٹھے ہیں کہ اپنی من پسند ریٹ پر اس چیز کو بیچوں گا، جیسے پیناڈول آج کل ہو رہا ہے، چھپا کے بیٹھے نا، چند ریٹیلر کو اپنی مرضی کی قیمت پہ دے دی، وہ آگے مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، تو یہ ہے ذخیرہ اندوزی، یہ استقرار ہے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے جس پر اللہ نے
اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی سے اس کی ضروریات زندگی پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ کوئی میری مخلوق کو تنگ نہ کر سکے۔ حدیث میں ایک لفظ آتا ہے تلقی بالجلب۔ ایک دیہاتی سامان لے کر آیا تھا بازار میں بیچنے کے لیے۔ اب اس دیہاتی کو ریٹ کا نہیں پتہ تھا، جبکہ شہری تاجر کو ریٹ کا پتہ تھا۔ وہ آ کر اس سے سودا کرتا ہے، شہر سے باہر ہی اس سے سودا کرتا ہے۔ سوچ یہ تھی کہ اسے بازار میں داخل نہ ہونے دو، باہر سے ہی سستا سودا اسے خریدو اور مہنگے داموں میں جا کر بیچو۔ تو اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو بھی منع فرمایا اور ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ جناب میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں، یہ تقریباً بات ہے شاید ارلی 90s کی۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ادھر ایک بڑھیا بیوہ تھی۔ دیکھیں ہم کتنا ظلم کرتے ہیں۔ بڑھیا تھی، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اشد، اب وہ مکان بیچ رہی تھی۔ اب اس غریب کو ریٹ کا پتہ نہیں تھا۔ اس ٹائم وہ پوش ایریا، یہ اگر کسی کوئی اس ایریے کے ہیں تو میں بتا بھی دیتا ہوں، مسکین پورے کی یہ مسجد ہے بالکل اس کے ساتھ میں روڈ پہ۔ اس بڑھیا غریبی کو ایک بجمہ ہے، شاید بچی کی شادی کرنی تھی، ریٹ کا پتہ بھی نہیں تھا، تو ظاہر ہے اوپر سے ضرورت بھی پیسوں کی۔ تو وہ خود بتا رہا ہے بندہ، سوری اس کا چھوٹا بھائی بتا رہا ہے کہ میرے بھائی کو پتہ لگا، اس نے ریٹ اس سے طے کیا۔ سپوز مثلا اس وقت 50,000 مرلہ زمین تھی، تو اس نے اس بڑھیا سے ریٹ معلوم ہونے کا باوجود 10,000 مرلہ کے حساب سے زمین کی ویلیو لگائی، حالانکہ مکان تھا۔ اور راتوں رات، یہ نہ ہو کہ صبح بڑھیا کو دیکھیں ہمارے دل میں جو بے ایمانی ہوتی ہے، راتوں رات اب 10 11 12 جو بھی ٹائم تھا، اس نے پیسے اکٹھے کیے، اس بڑھیا کو دیے اور اس سے اسٹامپ لکھوا لیا۔ اب اس بندے کو پہ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا مجھے بتائیں، کہ جس نے دھوکے سے، حالانکہ کہا گیا کہ اس کی اصل قیمت جو ہے وہ بتائی جائے۔ اس سے ایک اور واقعہ سناتا ہوں جو حدیث میں ہے کہ ایک صحابی گھوڑا بیچنے آئے، گھوڑے میں اب ایک صحابی بیچنے لگے، دوسرا وہ اس میں انٹرسٹڈ تھا، تو اس نے کہا جی اس کی قیمت کیا لیتے ہیں۔ اس نے جو 100 گالڈوں سے ریٹ کا تو پتا، اس گھوڑے کی اصل میں نسل کا بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی گھوڑے کی اس ٹائم قیمت کیا ہے۔ صبح لگا لیں اس طرح دینار چلتے، اس نے کہا جی 10 دینار۔ کہتا ہے اچھا، کہتا ہے اگر وہ اب دیہات دیکھیں، اب دونوں طرف سے جو جنہیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کیسے ریٹ مقرر کرتے ہیں۔ وہ دوسرا صحابی کہتا ہے یار اس کے اگر میں 20 دے دوں، کہتا ہے جی مہربانی آپ کے اگر 20 دے دیں۔ میں نے تو انہیں پہلے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ کیوں بھیجنا، کہتا ہے ایسے میرے بچے کی شادی ہے تو میرے پاس ہو اس کے ذریعہ نہیں ہے، تو میں یہ گھوڑا بیچ کے جو ہے نا چلے، گھوڑا حالانکہ مجھے بہت پسند، میں بڑے شوق سے اسے رکھا ہوا تھا، جنگوں میں بھی استعمال کیا اس گھوڑے کو، لیکن اب مجبوری ہے بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا یار میں آپ کو اس کے 20 دینار نہ دے دوں، کہتا جی مہربانی اگر آپ دے دیں، ویسے تو میں نے 10 اپنی زبان پہ قائم ہوں۔ کہتا اچھا، کہتا میں 40 نہ دے دوں۔ یعنی یہ بات کرتے کرتے نا مقصد دیکھیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کیسے اگلے کو صحیح کرتے ہیں۔ وہ کہتا جی آپ کی بہت مہربانی، آپ ظاہر صاحب حیثیت ہے جتنا دینے چاہیں، تو مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، کہتا یار یہ 100 دینار پکڑو اور یہ گھوڑا میرے حوالے کر دو۔ کہتا ہے ہیں جی 100 دینار۔ کہتا ہے جی اس ٹائم اس کی مارکیٹ کی قیمت جو ویلیو جو ہے نا، اس مارکیٹ ویلیو کی 100 دینار ہے۔ کہتا ہے جی میں تو آپ کو 10 میں بیچ رہا تھا، تو آپ مجھ سے ایسے 100 دینار میں دے رہے ہیں، تو آپ تو چاہتے تو مجھے 10 میں۔ کہتا نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا اگر چیز بیچنے والوں کو اس کی اصل قیمت معلوم نہ ہو اور خریدنے والوں کو اس کی اصل قیمت معلوم ہو تو وہ اسی اصل قیمت پہ خریدے، اگر نہیں خریدے گا تو قیامت والے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ دیکھیں وہ لوگ کتنے ڈرتے تھے۔ اور پھر گھوڑا خرید کے وہ گھوڑا بھی تحفتاً اسے واپس کر دیا کہ بچی کی شادی کر رہے ہو تو میری طرف سے یہ ہوتا۔ دیکھیں اس کیسے، یعنی اس کی خودداری کو ٹھیس بھی نہیں پہنچائی، اس کی مدد بھی کر دی اور اصل پیسے بھی دے دیے اور گھوڑا بھی واپس کر دیا۔ یہ ہے اصل جو اپنا طریقہ، یہ ہے اصل اسلامی شعار جو آج کل میں نہیں ہے۔ آج کل تو وہ بات وہی ہے کہ بس کہتے ہیں کہ جیسے میں نے پیناڈول کا حوالہ، میں خود گیا دکان پہ کہ وہ 35 روپے کا پتا دے رہا تھا، ایک کو 70 کے 2 دے رہا تھا، تو میں نے اسے کہا اور آگے سے آج کل یعنی ایک قسم کی بدماشی کے حالے میں نے کہا جی 35 تھا، کہتا ہے آگے بڑے یعنی کہ وہ جیسے
میں اس کا بہت کوئی زر خرید غلام ہوں اور میرا آقا ہے. اور جی لینا تو لو نہیں جی جاؤ تسی جانا نا بازار 80 روپے دے پتے ملتے پے, میں تمہیں پھر 35 کا دینا پیا. تسی لینا لاؤ نہ تو دکان چھوڑو, سانو ہور کام کر لین دو. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے, میں کہیں اور سے پتہ کر لوں گا. میں واپس آ گیا. یعنی آج کل ہمارا ایک اخلاقی پستی دیکھے, اوپر سے ہمارا رویہ, ہمارا کردار, پھر ہم کہتے ہیں جی سارے جو ہے نا اپنا ظلم, ساری زیادتیاں ہم مسلمانوں پہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو رہی ہیں. میں تو آگے کہتا ہوں کہ آپ تو دوریہ اور بارش کی وجہ سے اوپر صرف خالی بڑے بڑے پتھر آنے چاہیے جو ہمارے سروں پہ لگے اور ہم جہنم واصل ہوں. آخر کیا وجہ ہے کہ یورپ والے جہاں پہ ننگا ناچ ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا وہاں ریانی اور فحاشیت جتنی ہے, اس کے باوجود وہ سکھی ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے عیش و عشرت میں ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہم لوگوں میں ہونا چاہیے وہ اپنایا ہوا ہے. وہ ہے انصاف, وہ ہے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. یعنی ہمارے کئی ساتھی جو یورپ میں گئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے بھی کئی جانے والے باہر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان یعنی مسلمانوں کی چیزوں پہ وہ 50% حکومت کی طرف سے ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں, اور آگے ریٹیلر بھی کرتے ہیں. یعنی کہ حکومت کرتے ہیں, جیسے یہاں بدماشی ہوتی ہے حکومت تو کر دیتی ہے, ریٹیلر نہیں کرتے. آپ حکومت کے نرخ نامے دیکھ لیں اور عام دکان کے دیکھ لیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا فرق ہوگا. خان صاحب ٹل لگا دیا, خان صاحب نے ٹل لگا دیا کہ اپنا نرخ نامہ جو ہے نا اپنا آویزہ کریں دروازے پہ, تاکہ جو بھی آئے وہ ریٹ اپنا دیکھے, اس کے حساب سے چیز لے. سوال ہی نہیں پیدا ہوا. اب یہاں پہ تقریباً ہر چیز میں مافیا ہے. یہ ذخیرہ اندوزوں کا بھی مافیا, بہت بڑا مافیا, گینگسٹر ہے. یہ نہیں مانی انہوں نے بات خان صاحب کی, کیونکہ خان صاحب کی حکومت ویسے ہی کمزور تھی. اب وہ پریشرائز کر نہیں سکتے تھے, کیونکہ اس کے اپنے صوبوں میں بھی چور اور لٹیرے گھسے ہوئے تھے. جہانگیر ترین اور دوسرا کیا نام ہے جو بعد میں بھی ہٹ کے علیم خان, یہ بہت بڑے مافیا یہ بھی. تو اس کی اپنے صوبوں میں بھی چور لٹیرے گھسے ہوئے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو, کیونکہ ان کے پیٹ میں بھی لات پڑتی تھی. اصل میں یہ ہے. پھر ایک اور حدیث دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ وہ گندم, اس وقت زیادہ تجارت گندم کی ہوتی تھی, گندم کا ڈھیر لگایا تھا, بندہ بیچ رہا تھا, اس نے گندم میں ہاتھ مارا تو نیچے ساری گیلی تھی اور اوپر سوکھی تھی. تو اس نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے سرکار رات کو بارش ہوئی تھی تو ایسے گیلی ہو گئی تھی گندم, تو میں نے اس لیے اب گیلی گندم کسی نے خریدنی نہیں تھی تو میں نے سوکھی اوپر کر دی گیلی. کہا نہیں جی آپ گیلی اوپر کریں اور سوکھی نیچے کریں. آپ کی یہ گندم تو ایسے شاید بک جائے لیکن آپ کے مال میں برکت نہیں رہے گی. آپ اصل لوگوں کو بتائیں جو آپ کی چیز ہے. لیکن آج کل یہ نہیں ہو رہا جی. آج کل تو آپ کو پتہ ہے, میں خود یعنی جنرل اسٹور رہا میرا 83-84 میں, میں خود اس وقت یقین مانے کلو کے پیچھے یعنی چینی تھی, دالیں تھی, کچھ بھی چند پیسے پرافٹ ہوتا تھا. یعنی 5 پیسے, 10 پیسے, 15 پیسے, 20 پیسے, یہ پرافٹ تھا. آج کل چلے جائیں جنرل اسٹور پہ, اگر کوئی آپ کا دوست ہے وہ اگر آپ کو سچ بتانا چاہے تو وہ پرچی نکالے, بتائے کہ وہ انہوں نے تقریباً اگر 5 روپے کی چیز لے کے آئے ہوئے ہیں تو 15 روپے کی بیچ رہے ہوں گے, 10 روپے انہوں نے یہاں پرافٹ لگا ہوگا. ایسے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. یہ ہر کوئی اپنا کنٹرول ریٹ پہ بیچے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب بھی مہنگائی ہو. یہ ہماری زیادہ تر اپنی پیداواریں ہیں. گنا تو پاکستان میں بنتا ہے نا بہت تعداد میں, جیسے چینی بھی بنتی ہے, گڑ بھی بنتا ہے, شکر بھی بنتی ہے. ان کی چیزیں دیکھ لیں. تیل پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے, گیس پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اس کے دیکھ لیں ریٹ. تو اصل میں یہ وہی دور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دور ایسا ہے کہ جس میں صرف لوگوں کو پیسے سے مطلب ہوگا, وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ حرام کا ہے کہ یہ حلال کا ہے. میری ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے جی. یہ پھر اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کروں گا. ہے تو یہ ٹاپک میں سارا دن اس پہ بولتا رہوں تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. لازمی کمنٹس باکس میں جا کے اس پہ اپنی رائے دیں, اور خصوصاً میرے بچے کے لیے دعا کریں, اس کا اللہ تعالیٰ اسے صحت یابی عطا کرے, ٹھیک کرے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.